جب کسی کو نصیحت کرنے لگو نا، سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی کی غلطی پہ ٹوک رہے ہو. یہاں تو آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. جب آپ اس کی کسی برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے. یہاں ہر آدمی طیش میں آتا ہے، اور جتنا زیادہ قابل عزت ہوگا اس کو غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا، کیونکہ اس کی انسلٹ زیادہ ہو رہی ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نے کہہ دیا میلا، تھوڑا سا غصہ آئے گا اس کو. لیکن کسی بہت ہی نفیس خاندان کا آدمی ہو، بہت ہی اس کو میلا کہہ دیا، وہ تو پاگل ہو جائے گا غصے میں. تو اس میں جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا مقام لازمی دیکھا جاتا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے، اور آج کل یہ احتیاط بھی مارکیٹ میں ختم. باپ عموماً اپنے بیٹے کی برائی دوسروں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا. اس سے باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف شیطان کیسے جذبات بھڑکائے گا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ. تو اس سے بیٹے کی عزت بولو ختم. بیٹا گیا بس. وہ کہتا ہے یار لوگ کیا منہ دکھاؤں گا معاشرے میں، یار لوگ کہیں گے اپنا اس کا باپ تو ساری دنیا میں گیت گاتا پھرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے ویسا ہے. تو باپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا بھائی، تو اپنے بیٹے کی بات گھر میں رکھ، اس کے منہ پہ آرام سے بٹھا کے کمرے میں بند کمرے میں سمجھا دے اس کو. تو نے سختی کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے. دنیا کے سامنے کیوں آپ گیت گاتے پھر رہے ہیں؟ بعض دفعہ مائیں یہ کام اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں، مائیں کر رہی ہوتی ہیں بیٹی کے بارے میں. دنیا بھر کی عورتوں کا میری بیٹی ایسی، میری بیٹی ایسی. میری بہو کے بارے میں یہ کر رہی ہے، بہو کو پتہ چلتا ہے پڑوسن سے جا کے میری اماں میری ساس نے کہا کہ بہو ایسی. تو اب گئی بہو کام سے. اب آپ اس سے امیدیں نہ رکھو، آپ نے تو بس ختم کر دیا معاملہ. یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں بھائی. بس وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان، یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ انسان کو اونھے منہ جہنم میں پھینکتی ہے. تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا. خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں. میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں. 50% یہ تھا کہ بول دینی چاہیے، 50% یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے. تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں 100% اطمینان نہ ہو جائے نا کہ یہاں بولنا ہی درست ہے، تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہ لو. تبھی شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت علی سکوتی مرتن وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا. کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا. ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی، لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا. اسلام میں اصل ہے خاموشی. جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا، اس وقت تک آپ خاموش رہیں، بولے نہیں.